اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، عالم کی مثال عابد کے اوپر ایسے ہے جس طرح میری مثال تمہارے ادنا کے اوپر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ کے ہاں نا بدترین آدمی وہ ہے جس پہ اللہ کو بڑا ہی غصہ آتا ہے نا، پتہ ہے کون آدمی ہے؟ قیامت کی جو قریب ترین نشانیاں ہوں گی نا، ان ترفع الاشرار وتوضع الاخیار، جو شریر لوگ ہوں گے نا یہ اوپر کے عہدوں پہ آ جائیں گے، کام کے لوگ نیچے ہو جائیں گے۔ پاکستان کے حالات اس پہ بڑی بہترین مثال ہیں پوری دنیا میں۔ جتنے نکمے ترین لوگ ہیں ہر محکمے میں، سیاستدانوں سے لے کے ہر ادارے تک آپ کو نظر آئے گا نکمے ترین نااہل ترین لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ وَيُقْرَأُ بِالْقَوْمِ الْمُسَنَّاتِ، ساری قوم مسنات ہی پڑھی جا رہی ہوگی۔ لَيْسَ فِيهِمْ أَحَدٌ يُنْكِرُهَا، ان میں کوئی ایک بندہ یہ بھی پوچھنے والا نہیں ہوگا کہ یہ تم کیا پڑھی جا رہے ہو۔ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ مسنات کیا ہے؟ اسی حالت میں اگر کسی آدمی کی وفات کا وقت ہو جاتا ہے، اللہ کے ہاں وہ طالب علم، دین کے طلب علم کے حصول کے طور پہ کوشش کرنے والوں میں اس کا بھی شمار ہوگا۔ اس نے اپنی زندگی میں گھر میں نیٹ انٹینا ڈش لگوائی، فلمیں چلتی تھیں، اور یہ مر گیا۔ بچے جب تک وہ فلمیں دیکھیں گے مرنے کے بعد اس کو گناہ قبر میں ملتا رہے گا۔ بلغوا عنی ولو آیا، اگر تم تک میری ایک بات، میری ایک حدیث بھی پہنچی ہے نا، اس کو لوگوں تک پہنچا دو۔ تو جس کو پتہ ہی ایک حدیث کا ہے وہ کتنا کو بڑا عالم ہے۔ ابو علی سینا کون تھے؟ ابن الہیثم کون تھے؟ رازی کون تھے؟ ریاضی دان کون تھے؟ ریاضی کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اور یہ جو آئی اسپیشلسٹ تھے یہ کون تھے؟ سب سے پہلے آپ کو مسلم مفکر نظر آئیں گے، ساتھ میں عالم دین بھی تھے، ساتھ میں سائنسدان بھی تھے۔ جتنے بڑے بڑے ہمارے تعلیمی ادارے بے حیائی کے اڈے ہیں، ہمارے بچے بگڑے نہیں ہوتے، تعلیمی اداروں میں جا کے بگڑتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، جس نے انسان کو ایک لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے علم کو قلم کے ذریعے سکھایا، انسان کو ایسی باتوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہیں جانتا تھا۔ گزشتہ خطبہ میں گفتگو کے دوران عالم اور متعلم، یعنی دین کی تعلیم دینے والا اور دین کی تعلیم سیکھنے والا، ان کے بارے میں ایک روایت بیان کی تھی۔ کائنات کی ایک ایک چیز، چونٹیاں اپنی بلوں میں، مچھلیاں پانی میں، ایسے طالب علم کی مغفرت کی دعا کرتی ہیں، اور طالب علم کی رضا کے لیے ملائکہ اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ ہماری تعلیم اور روز بروز بڑھتے ہوئے فتنوں کی نئی نئی شکلیں، ایسے حالات میں ان فتنوں سے بچاؤ کے لیے، ان کا تدارک کرنے کے لیے، دنیا اور آخرت بہتر بنانے کے لیے دین کی تعلیم کا حصول یہ ہمارے لیے پہلے بھی ناگزیر تھا، ایسے حالات میں زیادہ ناگزیر ہو جاتا ہے۔ دین کی تعلیم سیکھنا سکھانا، کتنی تعلیم دین کی سیکھنا ہم پہ فرض کیا گیا ہے، چند باتیں آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے، ہماری اولادوں کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنائے، اور یہ دین کا علم جتنا ہم سیکھیں اس پہ ہمیں عمل پیرا ہونے والا بھی بنا دے۔ میں نے جو آیتیں مبارکہ تلاوت کی ہیں، سب سے پہلی وحی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اس کی پہلی 5 آیات ہیں۔ عام طور پہ ہمارے ہاں انگریزی نظام تعلیم، سائنس کی تعلیم اور ان تمام جو نظام ہائے تعلیم ہیں، اس میں اس آیت کو کوٹ تو کیا جاتا ہے۔ پہلی وحی جو اللہ کے نبی پہ نازل ہوئی یہ پڑھی جاتی ہے، دیواروں پہ لکھی جاتی ہے،
لیکن اس وحی کے اندر جو پہلا حکم، پہلا اشارہ موجود ہے کہ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ، گویا کہ جس تعلیم میں اللہ کا تعارف شامل نہ ہو، اللہ کی بات شامل نہ ہو، دین کی بات شامل نہ ہو، وہ تعلیم سراپے خیر نہیں ہو سکتی۔ ممکن ہے جائز ہو، مختلف شکلیں ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایسی تعلیم ہمارے لیے شر بن جائے، ایسی تعلیم ہمارے لیے سیکھنا فتنے کا باعث نہ بن جائے۔ تو سب سے پہلی وحی میں اللہ رب العزت نے جس خاص پڑھنے پڑھانے کا حکم دیا، تو ایسی بات جس میں تمہارے رب کا ذکر ہو، اس رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جس رب نے تمہیں پیدا کی ہے۔ تو اللہ کی باتوں کو پڑھنا، اللہ کے احکامات کو جاننا، یہی دین کی تعلیم ہے۔ حدیث مبارکہ جو ہمارے چھوٹے سے لے کے بڑے بڑے تعلیمی اداروں کی دیواروں پہ جو حدیث مبارکہ عبارت ہوتی ہے، لکھی ہوتی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا، حاصل کرنا، یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ لیکن سوچنے کی بات ہے، کیا پرائمری پڑھنا بھی فرض ہے؟ میٹرک کی تعلیم حاصل کرنا، انٹر کرنا، بی ایس کرنا، یہ سارے فرض ہے؟ کیا آئی ٹی کی تعلیم حاصل کرنا، سائنس کی تعلیم حاصل کرنا، انگریزی سیکھنا، یہ ساری فرض ہے؟ اگر اس سے مراد ہر تعلیم کو حاصل کرنا فرض ہے، تو پھر تو ہماری ایک بڑی اکثریت اس فریضے میں ناکام ہونے کی وجہ سے گنہگار ٹھہرے گی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ اتنا علم دین سیکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ جو بنیادی احکامات ہیں، جو بنیادی فرائض ہیں، اس کا علم ہو سکے۔ پورا عالم دین بننا یہ ہر مسلمان سے تقاضا نہیں کیا گیا۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اللہ نے گنجائش دے دی کہ تم میں سے ایک امت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور برائی سے منع کرے۔ تو ہر آدمی پر فرض نہیں کیا گیا کہ لازمی دینی علم پورا کا پورا سیکھو، نہ ہی سیکھا جا سکتا ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، جتنا بڑا کوئی آدمی عالم بن جائے تو قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ تمہیں ابھی بھی علم کا بہت کم حصہ دیا گیا ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر عالم کے اوپر، صاحب علم کے اوپر بھی کوئی عالم ہے۔ تو کسی کے پاس بھی جو ہر انسان وہ اس کا علم بھی ناقص ہے، اس کی عقل بھی ناقص ہے۔ کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں کلی طور پہ عالم ہوں، یہ سب سے بڑا جاہل آدمی ہوگا جو یہ دعویٰ کرے کہ میرے پاس ہر ایک چیز کا علم ہے، ماں سوائے اللہ کے پیغمبروں کے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کی مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک آدمی ان کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میں مدینہ سے آیا ہوں صرف ایک حدیث کی تعلیم آپ سے لینے دمشق میں، میری کوئی اور حاجت نہیں ہے، صرف ایک حدیث جو میں نے سنی کہ آپ بیان کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام سے، میں اس کی تصدیق کرنے آیا ہوں۔ یہ کون سا علم سیکھنے جا رہے تھے؟ دین کا علم۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم کسی اور کام کے لیے نہیں آئے، صرف اس ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہو، تو نبی کریم علیہ السلام کی پیشین گوئی پھر سن لیجئے، من سلک طریقا، جو شخص بھی کسی ایسے رستے پہ چلا جس میں اس نے کوئی خیر کی بات سیکھی، دین کی بات سیکھی، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، تو یہ اس کا جو سفر ہوگا تعلیم کے لیے، دراصل یہ جنت کا مسافر ہے، اللہ اس کو جنت کے رستوں پہ چلا رہا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، ملائکہ اپنے پروں کو طالب علم کی رضا کے لیے بچھا دیتے۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے نا، سب کا سب ایسے طالب علم کی مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، مچھلیاں پانی میں۔ ایک حدیث میں تو نبی کریم علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا، جب آپ کے سامنے ذکر کیا گیا نا دو آدمیوں کا، ایک علم سیکھنے والا ہے، ایک عابد ہے، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ،
ذکر اذکار تلاوت کلام اللہ کثرت کرنے والا، اور دوسرا عالم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، عالم کی مثال عابد کے اوپر ایسے ہے جس طرح میری مثال تمہارے ادنا کے اوپر ہے۔ اور یہ انبیاء کے وارث قرار دیے گئے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ایک حدیث میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ انبیاء درہم و دینار نہیں چھوڑ کے جاتے دنیا میں، تعلیم چھوڑ کے جاتے ہیں، اور انبیاء کا مشن ہی علماء کا ہے۔ گویا کہ جو عالم دین ہے وہ پیسے کے پیچھے نہیں بھاگتا، اگر وہ پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو وہ پھر عالم نہیں ہے۔ رزق حلال کمائی کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے، جائز امور کو چلانے کے لیے اگر اللہ اس کو خیر کثیر عطا کر دیتا ہے وہ اور بات ہے۔ میری مراد موجودہ دور کے ہمارے جو علماء طبقہ ہے، یہ جو جلسوں میں جانے کے لیے پہلے سے ریٹ طے کیے جاتے ہیں، یہ علماء کی شان نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کے وارث جو طبقہ ہے وہ علماء طبقہ ہے۔ علماء طبقہ کی اتنی فضیلت اس لیے بیان کی، یہ لوگوں کو خیر کی بات، حق بات کی تبلیغ کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں فرمایا خیرکم، تم سب میں سے بہترین آدمی وہ ہے من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ یعنی بہترین آدمی اس حدیث کی روح سے یہ دو ہی شکلیں ہیں، یا کسی نہ کسی درجے میں وہ قرآن سیکھ رہا ہے یا وہ کسی نہ کسی درجے میں قرآن کو سکھا رہا ہے۔ اور قرآن سکھانے کا مطلب چاہے آپ اپنی اولاد کو سکھا رہے ہیں، آپ کو اگر قرآن نہیں آتا آپ قرآن کو سیکھیں، بڑھاپے میں سیکھیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے جو قرآن کو خوبصورتی کے ساتھ نہیں پڑھتا۔ زین القرآن باصواتکم، قرآن کو خوب مزین کر کے، خوبصورت کر کے پڑھا کریں۔ تو ہم جس انداز میں قرآن پڑھتے ہیں، کیا کبھی ہم نے جائزہ اپنے سامنے اپنا محاسبہ کیا؟ کیا تلفظ کی ادائیگی، کیا مد، وقف اور تمام جو تجوید کے اصول ہیں جن کو سامنے رکھنا ہر مسلمان پہ فرض کیا گیا، لحن جلی، لحن خفی، کبھی ان باتوں کا اہتمام کیا ہے؟ ہماری اکثریت کا قرآن جو پڑھنے ہے، تلاوت کرنے میں خاصی غلطی ہیں۔ تو یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ جی بوڑھے ہو گئے ہیں اب تو عقل بھی موٹی ہو گئی، جی بات سمجھ نہیں آتی۔ عقل موٹی ہو گئی ہے نا، سمجھ نہیں آتا، تو ایسے آدمی کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے 2 اجر رکھا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو قرآن پڑھتا ہے نا، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، مشقت ہے اس کے لیے، نہیں پڑھا جاتا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اجران، ایسے بندے کو اللہ 2 اجر دیتے ہیں۔ تو آپ سیکھنے کی کوشش تو کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیقاً نقل کی ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے سردار بننے سے پہلے نا تعلیم حاصل کرو، سرداری کی پگڑیاں سروں پہ ایسے نہ رکھ لیا کرو۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے آگے اپنا قول نقل کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق تو فرماتے ہیں نا کہ پہلے تعلیم حاصل کرو، انہوں نے کہا بعد میں بھی تعلیم حاصل کرو۔ اور آگے بیان کرتے ہیں وہ صحابہ جو اکثریت تھی نا، وہ بڑھاپے میں انہوں نے علم سیکھا تھا۔ کتنے اصحاب تھے جو یعنی بالکل بچپنے میں ایمان لائے، کچھ تو جو مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے، بچپنے میں ان کو ایک ایسا ماحول مل گیا۔ ابتدائی جو اصحاب جن کو آپ عشرہ مبشرہ میں سے کہتے ہیں، السابقون الاولون میں سے، تو چند اصحاب تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے جو ابھی بچے تھے، جنہوں نے بچپنے سے اس دین کی تعلیم کو سیکھا تھا۔ مگر بڑے بڑے جو اصحاب، حضرت ابو بکر صدیق جب ایمان لائے
38 سال ان کی عمر تھی، کسی کی عمر 45 سال تھی، 50 سال عمر تھی، مگر کبھی یہ عذر کوئی یہ بہانہ پیش نہیں کیا کہ ہماری عمریں بڑی ہیں۔ پھر وہ محنت بھی زیادہ کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے، کسی نے پوچھا آپ سے اتنی حدیثیں، تو کہنے لگے کہ جو انصار مہاجرین تھے یہ اپنے معاملات میں، تجارت میں، باغات میں نکل جایا کرتے تھے، اور میں ہر وقت در رسول پہ بیٹھا رہتا تھا۔ بھوک اتنی لگتی تھی کہ نڈال ہو کے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، اور لوگ سمجھتے تھے ابو ہریرہ کو مرگی کا دورہ پڑ رہا ہے، اور فرماتے ہیں مرگی کا دورہ نہیں ہوتا تھا، وہ بھوک کا دورہ ہوتا تھا۔ یہ حال تھی اصحاب صفہ کی۔ حدیثوں میں بے شمار واقعات آتے ہیں کہ ایک ایک پیالہ جو نبی کریم علیہ السلام سے تعلیم حاصل کرنے آتے تھے، ایک پیالہ لایا جاتا تھا، کئی دنوں کے بھوکے ہوتے تھے نبی کریم، 70 کو ایک پیالہ کافی ہو جاتا تھا۔ یہ بھی آپ کا معجزہ تھا۔ تو ایسے حالات میں بھی اس دین کی تعلیم کو ترجیح دی، تو کبھی انہوں نے یہ عذر سامنے نہیں رکھا کہ ہماری عمر بڑی ہو گئی ہے۔ کیا ہم نے اس قرآن کو، ابھی تو میں صرف قرآن کی تلاوت کی بات کر رہا ہوں، اور دین کی تعلیم، دین کا علم صرف قرآن کی تلاوت کا نام نہیں ہے۔ ہماری ساری عمر اسی پہ بیت گئی، بس بچپنے میں ایک بار قرآن کی تلاوت، عربی پڑھنا سیکھا، اور ساری عمر نہ قرآن کو سمجھا، نہ قرآن کے مفہوم کو جانا، نہ دین کی بنیادی مبادیات کے علم کو جانا۔ تو قرآن اس لیے تو نازل نہیں ہوا کہ صرف آپ تلاوت کرتے رہیں۔ تلاوت کرنا اگرچہ عبادت ہے، ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن کیا قرآن کا صرف یہ مقصد ہے کہ ساری عمر آپ اس کی تلاوت ہی کرتے رہیں؟ اور تلاوت بھی جیسی ہے، میں نے پہلے جو حدیث بیان کی اس کی روشنی میں کتنی خامیاں ہیں، کتنی غلطیاں ہیں، وہ الگ سے ایک قابل اصلاح بات ہے۔ ایک تو اپنی تلاوت کی درستگی کریں، لیکن اس قرآن کی تعلیم، اس کے مفہوم کو سمجھنا اب تو مشکل بھی نہیں رہا۔ ترجمے والے قرآن پاک موجود ہیں، موبائل کے اوپر قرآن پاک موجود ہے۔ آپ روزانہ کا اگر ایک رکوع بھی پڑھ لیتے ہیں تو آپ اس فضیلت کے مستحق بن جائیں گے کہ آپ دین کے طالب علم ہیں۔ وہ جو حدیث میں آتا ہے وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ، کہ ملائکہ اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں ایسے طالب علم کے لیے جو علم سیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی قید نہیں ہے، یہ کوئی مشقت بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس عمر میں میرے لیے مسجد میں چل کے جانا یہ مشکل ہے۔ بچوں کو مسجد میں بھیجیں، خود مسجد میں آ کے تعلیم حاصل کریں۔ نہیں وقت ہے تو گھر میں موبائل کے اوپر قرآن کا ترجمہ پڑھیں، حدیث مبارکہ کی ایک کتاب شروع کر دیں، روزانہ کی ایک حدیث پڑھتے رہیں۔ اور یاد رکھیے کہ اگر آپ روزانہ یہ معمول بنا لیتے ہیں کہ میں نے دین کا علم سیکھنا ہے، میں نے روزانہ ایک رکوع، آدھا رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، اور میں نے ایک حدیث روزانہ پڑھنی ہے، اسی حالت میں اگر کسی آدمی کی وفات کا وقت ہو جاتا ہے، اللہ کے ہاں وہ طالب علم، دین کے طلب علم کے حصول کے طور پہ کوشش کرنے والوں میں اس کا بھی شمار ہوگا۔ یہ ایسی تعلیم ہے، دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ معاشرہ اس سے سدھر جاتا ہے، معاشرے میں چوری، معاشرے میں بد امنی، یہ جو ہم افراتفری دیکھتے ہیں، لڑائی جھگڑے، یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلیم کو آخرت کا بینک قرار دیا ہے۔ ایصال ثواب کے ہم نے ایسے ایسے طریقے نکالے جن کا دین سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ آدمی فوت ہو گیا جی، سالانہ برسی منا لی جائے، تیجا، ساتواں برسی، قل شریف، اور سالانہ لوگوں کو لا کے پورے محلے کے جو مدارس ہیں، مسجدیں ہیں، ان کے بچوں کو اکٹھا کر کے قرآن خوانی ہوتی ہے، اور 200-400 قرآن پاک جتنے بھی بعض دفعہ پورے لاہور کی مسجدوں میں چکر لگا کے خریدے جاتے ہیں، اور پھر مرحوم کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے ایسا ذریعہ طریقہ نکالا ہوا ہے جس کا دین سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کے ہاں یہ طریقہ نہیں ہے۔ اگر یہ رب کے ہاں بھی طریقہ مقبول ہوتا تو آخرت میں بھی ارب پتی اور مالدار لوگوں کو پروٹوکول ملنا تھا۔ تو حدیث کی روح سے جو 3 ایصال ثواب کے درست طریقے ہمیں ملتے ہیں نا، اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان فوت ہو جاتا ہے نا، اس کی نیکیوں کا سلسلہ کٹ جاتا ہے، الا من ثلاثۃ، سوائے 3 کے۔ مرنے کے بعد بھی یہ 3 نیکی کے سلسلے قبر میں پڑے ہوئے بندے کو فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں۔
سب سے پہلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ جاریہ، جاری رہنے والا صدقہ۔ واٹر پمپ آپ نے لگوا دی، آپ نے کوئی مسجد بنوا دی، کوئی کمرہ بنوا دیا، جو ہمیشہ وہ صدقہ جاری رہے، کوئی بھی اس کی شکل ہو سکتی ہے۔ او علم ينتفع به، یا نفع والا علم جو آپ نے لوگوں کو سکھایا۔ او ولد صالح، نیک اولاد جو اس کے مرنے کے بعد دعا کرتی۔ تو تین طرح کے اجر و ثواب پہنچتے۔ ان تین میں سے دو کا تعلق دینی علم کے ساتھ ہے، دینی تعلیم کے ساتھ ہے۔ یعنی آپ نے کسی کو اچھی بات بتائی، یہ بھی دین کی تعلیم ہے، یا آپ کی اولاد نیک ہوگی تو مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا کرے گی نا۔ ورنہ دنیا داروں کا حال تو یہ ہے، جس طرح کی آج کل ہم بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، اور وہ پچھلے دنوں ایک واقعہ سنا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ میرے ایک بردر ان لا ہیں، ان کے 5 بچے ہیں اور پانچوں کے پانچوں ہی امریکہ میں ہیں۔ ماں فوت ہوئی، 5 بچوں میں سے ایک بچہ میت کو کندھا دینے کے لیے نہیں تھا۔ یہ ہماری تعلیم ہے۔ اور دین کی تعلیم سیکھنے کے لیے دیکھیں اللہ اسباب پورے مہیا کر دیتا ہے، ہم اعراض کر کے آنکھیں بند کر کے پھرتے رہیں تو ہماری مرضی ہے۔ دین کی بات فری میں سکھائی جا رہی ہے۔ مدارس کی تعلیم دیکھ لیں، 8 سالہ درس نظامی فری میں ہو رہا ہے، کوئی فیس نہیں۔ آپ نے بات سن رکھی ہوگی، معاشرے میں بات عام ہے کہ ہمارا جو بچہ پڑھنے کے قابل نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں اس کو مولوی بنا دو۔ یہ کس نے کیا؟ میں نے اور آپ نے کیا نا، معاشرے نے کیا۔ معاشرہ مجھ سے اور آپ سے، ہم سب سے مل کے عبارت ہوتے ہیں۔ یہ میں نے آپ نے کیے۔ کیا پہلے ایسے لوگ ہوتے تھے؟ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ایک بچہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جہاں پہ تبلیغ تدریس ہوتی تھی، اس کے سامنے ایک نان بائی تھا، نان لگانے والا، غریب تھا، باپ فوت ہو گئے تو ماں ادھر چھوڑ جاتی تھی اور روزانہ کے 2 درہم اجرت کے ملتے تھے۔ بچے نے ایک دن دیکھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا درس بہت وسیع ہے، وہ نان بائی کے کام سے آیا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں بیٹھ گیا۔ والدہ شام کو آئی، دیکھا وہ تو درس میں بیٹھے ہوئے تھے، پکڑ کے لے گئی، ڈانٹا۔ دوسرے دن پھر آئی، پھر دیکھا بچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں بیٹھے، کان سے خوب کھینچا، خوب سنائی، پھر لے کے چلی گئی کہ تم اگر نان بائی کے پاس کام نہیں کرو گے ہم کھائیں پیئیں گے کہاں سے۔ تیسرے دن منع کیا کہ آج تو نے نہیں جانا۔ شام کو پھر گئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں، بچہ بیٹھا ہے، امام صاحب کو بھی خوب سنا دی کہ جی تمہارے پاس تو بڑے پیسے ہوتے ہیں، ہمارے بچے کو بھی اپنے پیچھے لگا لیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بی بی بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے؟ سارا اس نے واقعہ بتایا، میرا شوہر فوت ہو چکے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ 2 درہم روزانہ جو کما رہا ہے یہ نہیں کمائے گا تو ہم کہاں سے کھائیں گے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ بتاؤ کہ پورے سال کا اس کی جو اجرت کے پیسے ہیں کتنے بنتے ہیں؟ کہا 4 گنا مجھ سے زیادہ لے لو، یہ 1 سال کے لیے بچہ مجھے دے دو۔ اور آج دنیا اس کو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ اس بچے کو فقہ حنفی کا جتنا لٹریچر ہے، جتنی فقہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں سے زیادہ جو اقوال آج فقہ حنفی میں موجود ہیں وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے۔ ایسے بھی لوگ ہوتے تھے، اپنا سارا سرمایہ دین کے لیے وقف کیے۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ کے ہاں نا بدترین آدمی وہ ہے جس پہ اللہ کو بڑا ہی غصہ آتا ہے نا، پتہ ہے کون آدمی ہے؟ دنیا کا عالم، دین کا جاہل۔ موبائل کا پوچھ لیں جناب، 500 ماڈلز کا پتہ ہوگا، کمپیوٹر کا پتہ ہوگا، کپڑے کی کوالٹیوں کا پتہ ہوگا، ہر ایک چیز کا پتہ ہے، اور دین کا جاہل، دین کی الف بے بھی نہیں پتہ۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی قرار دی ہے، جہالت پھیل جائے گی اور علم کم ہو جائے گا، اور اس علم سے مراد بھی یہی علم ہے۔ اگرچہ جو عصری علوم ہے، جو انگریزی تعلیم ہے، یہ اسلام صرف جائز نہیں قرار دیتا، ترغیب دلاتا ہے زیادہ سے زیادہ اس تعلیم کو حاصل کرو۔ اور پہلی صدیوں میں یہ دین اور دنیا کی تفریق جو آج ہم نے کی ہے، پہلے نہیں تھی ایسی۔ بڑے بڑے مولانا صاحب ہوتے تھے، سائنٹسٹ بھی ہوتے تھے۔ آپ ذرا اٹھا کے دیکھیے، ابو علی سینا کون تھے، ابن الہیثم کون تھے،
رازی کون تھے، ریاضی دان کون تھے، ریاضی کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اور یہ جو آئی اسپیشلسٹ تھے یہ کون تھے؟ سب سے پہلے آپ کو مسلم مفکر نظر آئیں گے، ساتھ میں عالم دین بھی تھے، ساتھ میں سائنسدان بھی تھے۔ تو عصری تعلیم، دنیاوی تعلیم، سائنس کی تعلیم، انگریزی تعلیم سیکھنا یہ حرام نہیں ہے، لیکن جب دین کی بات جو فرض کی گئی ہے بنیادی تعلیم، اس کو نظر انداز کر دیا جائے اور مختصر تعلیم جو فرض کی گئی ہے اس کو بھی حاصل نہ کیا جائے، اور ساری زندگی سارا سرمایہ اس تعلیم کے لیے وقف کر دیا جائے اور بچوں کو بگاڑ دیا جائے، رہی تہذیب مشرق میں نہ مغرب میں، رہی غیرت، یہ جتنا پڑھتے جاتے ہیں جہالت بڑھتی جاتی ہے۔ آج کی تعلیم کیا ہمیں کیا تربیت سکھا رہی ہے ہماری نسلوں کو؟ جتنے بڑے بڑے ہمارے تعلیمی ادارے بے حیائی کے اڈے ہیں، ہمارے بچے بگڑے نہیں ہوتے، تعلیمی اداروں میں جا کے بگڑتے ہیں، اور ماں باپ کو پہلے متنبہ رہنا ہوگا تعلیمی اداروں میں اولادوں کو بھیجنے سے پہلے۔ تو ایسی تعلیم جس میں قرآن کی تعلیم شامل نہ ہو، دین کی بنیادی تعلیم شامل نہ ہو، جتنی بھی پڑھ لیں آپ، دنیا تو ممکن ہے بہتر ہو جائے، مگر آخرت کا وبال آپ نے اپنے گلے میں ڈال لیے۔ ایک حدیث جو بڑی معروف ہے، قیامت کی جو قریب ترین نشانیاں ہوں گی نا، ان ترفع الاشرار وتوضع الاخیار، جو شریر لوگ ہوں گے نا یہ اوپر کے عہدوں پہ آ جائیں گے، کام کے لوگ نیچے ہو جائیں گے۔ پاکستان کے حالات اس پہ بڑی بہترین مثال ہیں پوری دنیا میں۔ جتنے نکمے ترین لوگ ہیں ہر محکمے میں، سیاستدانوں سے لے کے ہر ادارے تک، آپ کو نظر آئے گا نکمے ترین، نااہل ترین لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ کام کا بندہ ہوگا چلنے ہی نہیں دیں گے، ایماندار دیانتدار ایک بندہ ہوگا ٹرانسفر کرا دیں گے، کہتے ہیں تو ایڈر ہے بڑا دیندار آدمی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب ترین جو نشانی ہوگی، شریر لوگ اوپر آ جائیں گے، اچھے لوگوں کو دبا دیا جائے گا، وَيُفْتَحَ الْقَوْلُ وَيُخْزَنَ الْعَمَلُ، باتیں لوگ بڑی بڑی کریں گے اور عمل سے پیدل ہوں گے، باتیں بڑی کریں گے عمل نہیں کریں گے۔ وَيُقْرَأُ بِالْقَوْمِ الْمُسَنَّاتِ، ساری قوم مسنات ہی پڑھی جا رہی ہوگی، لَيْسَ فِيهِمْ أَحَدٌ يُنْكِرُهَا، ان میں کوئی ایک بندہ یہ بھی پوچھنے والا نہیں ہوگا کہ یہ تم کیا پڑھی جا رہے ہو۔ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ مسنات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کتاب اللہ کے علاوہ جو بھی لکھا پڑھا جاتا ہے نا یہ سارا مسنات ہے۔ قرآن کی اگر تعلیم نہیں ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے کہ ساری قوم ہی اس تعلیم کے پیچھے لگی ہوگی۔ کس لیے تعلیم حاصل کر رہے ہیں جی؟ ڈگری کے لیے۔ ڈگری کس لیے لینی ہے؟ نوکری کے لیے۔ گویا کہ تعلیم ہم نے صرف خاص کر دی پیسہ کمانے کے لیے۔ یہ بہت بڑی توہین ہے کہ صرف تعلیم بچوں کو اس لیے دلوائی جائے جی گریڈ اچھے ہوں گے تو اس کو نوکری اچھی ملے گی۔ تو یہ قبر میں کوئی منکر نکیر نے سوال نہیں پوچھنا کہ اس نے میٹرک کیا تھا، ایف اے کیا تھا، گریڈ کیا آیا تھا، یہ سوال نہیں ہونے۔ تعلیم بچوں کو ضرور دلوائیں لیکن تربیت کو مقدم رکھیں۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، بڑی معروف حدیث ہے کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اس کی ماں تحتی میں جو نگرانی میں آتا ہے نا وہ اللہ نے پوچھنا ہے۔ شیخ صالح آل عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفتی تھے سعودیہ کے، وہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ ایک رعیت کبرا ہے، ایک رعیت صغرا ہے، یعنی ایک بڑی نگرانی ہے جیسے ہمارے حکمران ہیں، جیسے ان سے سوال ہونا ہے، ایک چھوٹی رعیت ہے جس طرح گھر کا سربراہ ہوتا ہے نا، تو اس سے بھی اللہ نے پوچھنا ہے کہ تیری ماں تحتی میں کیا ہو رہا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جس نے اپنی زندگی میں گھر میں نیٹ انٹینا ڈش لگوائی، فلمیں چلتی تھیں، اور یہ مر گیا، بچے جب تک وہ فلمیں دیکھیں گے مرنے کے بعد اس کو گناہ قبر میں ملتا رہے گا۔ یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو خیر بات جتنی پتہ ہے اس کو آگے پہنچائیں، چاہے آپ اپنے دفتر میں ہیں، آپ اپنے گھر میں ہیں، جہاں پہ آپ سمجھیں کہ آپ کے پاس جو حدیث قرآن کی بات ہے اس کے خلاف کچھ ہو رہا ہے تو ان کو بتائیں یہ غلط ہو رہا ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا،
اگر تم تک میری ایک بات، میری ایک حدیث بھی پہنچی ہے نا، اس کو لوگوں تک پہنچا دو. تو جس کو پتہ ہی ایک حدیث کا ہے وہ کتنا کو بڑا عالم ہے. مگر اس کے باوجود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا، اس کو بھی پہنچا دو. دین کی تعلیم کی طرف بچوں کو لے کے آئیں. اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے، اس کا فائدہ آخرت میں بھی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے.